ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رقیہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آور پرائڈ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آور پرائڈ میں ہم ان لوگوں کو یا ان نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے پاکستان یا بلوچستان کے لیے کچھ اچھا اچیو کیا ہو، بلوچستان کا نام بلند کیا ہو، پاکستان کا نام فخر سے روشن کیا ہو. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی ہی فیمیل پلیئر موجود ہیں جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں فینسنگ گیم میں. البنین ان کا نام ہے اور آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی. السلام علیکم البنین اینڈ ویلکم ٹو پرفیکٹ اسٹوڈیو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. البنین، آپ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، جی. پرشین ہیں، تو پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے کمیونٹی سے آگے آنا اور گولڈ میڈلسٹ بننا؟ تو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ہزارہ لوگ ہیں نا، جی، ان کے مطلب فیملیز میں نا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ اپنے گرلز پہ ٹرسٹ کر کے ان کو آگے بھیج دیتے ہیں نا. اسی طرح میری فیملی میں پھر میرے جو بھائی ہے دونوں، وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے. اسٹارٹ سے ہی وہ دونوں مجھے سپورٹ کر رہے تھے. ایون امی نے جب ہمارا پہلا نیشنل ہوا تھا نا 2022 میں، اس ٹائم پہ جب یہ ختم ہو گیا تھا، پھر امی نے کہا بس ہے چھوڑ دو نا، ابھی اسٹڈی پہ فوکس کرو. اور امی نے بہت مطلب سیریسلی کہا تھا کہ اب سے فینسنگ کیا تم اسپورٹس میں نہیں جاؤ گے. تو پہلے میرا مطلب مجھے بہت ایسے دکھ ہوا تھا نا کہ ہم لوگ کیوں نہیں جا سکتے. امی نے کہا کہ لڑکی ہو تو اس طرح اس طرح. پھر مجھے تھوڑے ٹائم کے لیے مجھے بہت زیادہ ہرٹ ہوا نا کہ مطلب لڑکی ہو کے کیا ہوا نا، ہم لوگ بھی کھیل سکتے ہیں، ہم لوگ بھی آگے جا سکتے ہیں. بالکل. تو پھر میں نے اپنے دونوں بھائی سے بات کی. پھر بھائی نے کہا تم ٹینشن نہیں لو، ہم لوگ امی کو سمجھا دیں گے، تم بس دونوں اسٹڈی اور گیم دونوں پہ فوکس کرو نا. پھر اس طرح انہوں نے امی کو سمجھایا. پھر تھوڑا گھر میں تھوڑے مسئلے ہوئے نا، ابھی بھی چل رہے ہیں. مطلب ایسے نہیں کہ فل آزادی دی انہوں نے، پھر بھی سوسائٹی کو انہیں دیکھنا پڑتا ہے نا، سوسائٹی کے مطابق انہیں چلنا پڑتا ہے. تو اس طرح ابھی بھی تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کبھی کبھار زیادہ پابندیاں ہوتی ہے کہ چھٹی لے لو کچھ ٹائم کے لیے نا. لیکن یہ اسپورٹس ایسا ہی نا کہ کچھ ٹائم کے لیے اگر آپ آف کر لو یا چھٹی لے لو نا، پھر اس کے بعد جب آپ جاتے ہو تو وہ جو آپ کا روٹین ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھر ہمیں روزانہ ادھر ٹریننگ کے لیے مطلب جانا ہوتا ہے. تو گھر سے پہلے تو تھوڑی بہت مشکلات آتی ہے ایز اے گرل، ایز اے وومن جو میں بات کر رہی ہوں. تو اسی طرح کچھ ایسے بھی فیملیز ہوتے ہیں جو بالکل بھی اپنے مطلب لڑکیوں کو باہر نہیں چھوڑتے. صرف اسکول کالج ہو گیا بس شادی کراؤ، ان کے گھر آباد کرو. ہمارے بھی اسی طرح ابھی تک، کیونکہ ان کی سوچ ابھی بھی وہی پرانے زمانے والے ہیں. تو کچھ فیملیز کو سمجھانا پڑتا ہے، امی ابو کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ابھی دنیا مطلب ابھی جو ہے وہ جو زمانہ ہے وہ آگے چلا گیا، تو سوچ ہمیں اس کے مطابق مطلب چلانا پڑے گا. تو اس طرح میری فیملی لکیلی مجھے ایسی فیملی ملی ہے جو ابھی بھی مجھے سپورٹ کر رہی ہے ہر چیز میں، صرف اسپورٹس میں نہیں. ابھی اگر اسٹڈیز کی میں بات کروں، انہوں نے مجھ پہ چھوڑ دیا کہ مجھے جو فیلڈ پسند ہے میں اسی چیز کو چوز کروں. تو اس طرح فیملی میں چاہتی ہوں اللہ سب کو دے اور سب کی فیملیز ایسے ہی بنے. اور آمین انشاءاللہ. اور ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں کہ امی نے آپ کو نہیں چھوڑا بلکہ بھائیوں نے آپ کو سپورٹ کیا. تو ایک طرف سے ایسے مرد ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک طرف سے ایسے مرد ہیں جو باہر بھی نکلنے نہیں دے رہے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ایسے بھائی، ایسے باپ، ایسے شوہر، ایسے بیٹے ہیں الحمدللہ. تو آپ کبھی بھی آپ کو ایسا لگا کہ یہ جو سپورٹ ہے ایز اے بیریئر بن رہا ہے یا تھوڑا سا افیکٹ کر رہا ہے اسٹڈیز کو، کبھی بھی لگا آپ کو؟ جب ہمارے نیشنل یہی 34 نیشنل گیمز ہو رہے تھے نا، تو جس دن ہمارا نیشنل گیم تھا اسی دن ہمارے ایگزام تھے، بورڈ ایگزام تھے نا. تو یہ بہت زیادہ سخت ہمارے لیے ڈیسیجن تھا کہ ہم ایک کو چوز کریں، یا اسپورٹس کو یا پھر ایگزام کو. میں نے پھر اپنے بھائی سے بات کی نا، میں نے کہا وہ لوگ بڑے ہیں، انہیں ایکسپیرینس ہوگا، انہیں پتہ ہوگا. تو میں نے ان سے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ ایگزام تم جب یہ دوسری دفعہ آ جائے بورڈ ایگزام، تم اس ٹائم پہ مطلب دے دینا نا. ابھی تم یہ نیشنل گیم ہے، تم اس میں پارٹیسپیٹ کرو اور اس میں اپنا نام بناؤ نا. تو اس طرح بنا بھی لیا الحمدللہ. تو اس طرح مجھے اس ٹائم لگا کہ شاید یہ اسپورٹس تھوڑا بہت میرے پڑھائی کے دوران رکاوٹ بن گئی تھی، لیکن میں نے رکاوٹ بننے نہیں دیا اسے، کیونکہ بیلنس کرنا پڑتا ہے لائف کو نا سب. اور کیسے بیلنس کرتی ہیں، کیسے مینیج کرتی ہیں تاکہ ہمارے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں یا فیمیلز دیکھ رہی ہیں جو آنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا کچھ سیکھ لیں آپ سے، تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی، جو ہمارا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے صبح کے ٹائم، مطلب اس ٹائم پہ میں پڑھتی ہوں، میرے آن لائن کلاسز بھی ہوتے ہیں تو میں وہ اٹینڈ کرتی ہوں. پھر بعد میں جو کیا اسٹڈیز میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں پری میڈیکل پڑھ رہی تھی. ابھی ہمارا سیکنڈ ایئر ختم ہو گیا ہے نا، تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا مطلب
मेडिकल में ही रहूँ, मतलब MBBS के लिए ट्राई करूँ, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस होते हैं हमारे, तो मैं वो अटेंड करती हूँ। तो उसमें सुबह के टाइम जो है हमारा 3 घंटे का सेशन होता है, उसमें हम लोग जितने भी MCQs वगैरह होते हैं वो पढ़ते हैं और उसमें सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है दोपहर के टाइम पे 2 बजे से 5 बजे तक हमारा होता है एकेडमी का, यानी ट्रेनिंग की टाइमिंग होती है। फिर उधर से घर आके वही खाना वगैरह खा लिया, रात हो गई, नमाज पढ़ ली, फिर उसके बाद वापस पढ़ाई पे। अगर इंसान का दिल हो ना कि सब चीज़ को बैलेंस करके चले, वो कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने स्पोर्ट्स पकड़ लिया तो मैं पढ़ाई को छोड़ दूँ, या मैंने पढ़ाई को पकड़ लिया तो मैं बहाना बनाऊँ कि नहीं मैं पढ़ रही हूँ तो मैं स्पोर्ट्स नहीं चला सकती। जितना हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, इतना ही हमारे जिस्म के लिए, हमारे माइंड के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है। बिल्कुल, फिटनेस के लिए भी, ब्रेन हेल्थ के लिए भी, और मसल्स के लिए भी, फिजिकल एक्टिव रहने के लिए भी स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेंटली मतलब फ्रेश नहीं होंगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और मेंटली आप फ्रेश तब रहोगे जब आप फिजिकली एक्टिव होगे। तो एक सेहतमंद, हमारे बुजुर्गों ने कहा था पहले कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग पलता है, तो वो स्पोर्ट्स से ही आता है कि जब आप एक्टिव हो, जब फिजिकली एक्टिव हो, जब आपका ब्रेन एक्टिव हो, तभी आप एक्टिव रहते हैं। ये ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आजकल तो देखिए डिप्रेशन है और टेंशन भी है, तो इस चीज़ से आप तो मसरूफ़ रहती हैं बहुत। तो उन लोगों के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगी कि जो लड़कियां सिर्फ घर में बैठ के और कहती हैं कि नहीं मुझे तो इजाज़त नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकती, लड़की हूँ तो। और एक और बात कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को आपने ओवरकम किया, आपने इस बात को पूरे जुमले को शिकस्त दी, तो आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगी? तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे ना करें कि मैं लड़की हूँ, लड़की जिन्स तो मतलब वो तो अल्लाह देता है ना, उससे अपने ज़िंदगी के लिए, अपनी सक्सेस लाइफ के लिए उसको रुकावट बनने ना, कमज़ोरी ना बनाए। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, ये कभी ना कहे कि वो लड़का है वो कुछ भी कर सकता है। तुम लड़की हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बाहर काम के लिए जा रहे हो, चाहे कुछ बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हो। आजकल माशाल्लाह हमारे मतलब जो फीमेल्स है वो हर फील्ड में होते हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ इस फील्ड में। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, माशाल्लाह लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। तो इस तरह हम लोग ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब घर में जो कहते हैं, जो मतलब फ्री बैठते हैं ना, एक तो मतलब उन्हें जो हम लोग फ्री बैठते रहते हैं, तो एक तो हमें स्ट्रेस का वो होता है कि पता नहीं आज ऐसे हो, कल क्या होगा, कल मैं क्या कर पाऊंगी, एंजाइटी होती है, वो होता है इंसान को। तो उससे बचने के लिए इंसान को चाहिए कि एक बिजी शेड्यूल बनाए। इसी तरह मतलब सेंटर्स जैसे मदरसे वगैरह मतलब अपने आप को फारिग रहने ना दे। बिल्कुल। तो जब आपका जो पूरा जिस्म है, दिमाग है, वो एक्टिव होगा, इसी तरह काम में लगा रहेगा, तो कभी आपको ना मेंटली आप बीमार होंगे ना फिजिकली आप बीमार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा था उम्मुल बनीन ने। और मैं भी आपसे एक ही नाज़रीन बात करना चाहूँगी कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी आपको ज़्यादा होती है, तो दुनिया में इस सरजमीन में सबसे सस्ती दवाई है कि आप मसरूफ़ रहें। तो उम्मुल बनीन, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि जो भी हमारे यहाँ प्लेयर आते हैं, डिज़र्विंग प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैं ये ज़रूर उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि क्या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपको कोऑपरेट करती है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं। हमारे मतलब जो सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद कासिम साहब है, वो मतलब स्टार्ट से, जो मैं 3-4 साल से भी मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, स्टार्ट से लेकर अभी तक छोटे से छोटे चीज़ों को लेकर बड़े से बड़ी चीज़ें भी उन्हें ही देखना पड़ता है, चाहे वो पैसों के हवाले से हो, चाहे इक्विपमेंट्स के हवाले से हो, जो भी हो, मतलब एप्रिसिएशन के हवाले से जो भी हो। बस हमारा जो सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद कासिम है वही हमें सपोर्ट करता है। हमें आज तक मतलब हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला, स्पॉन्सरशिप के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। अगर वो लोग इवेंट करा भी रहे तो क्या दे रहे हैं, हमें सिर्फ 12 मेडल्स दे रहे, कुछ शील्ड, 5 शील्ड दे रहे, उससे तो कुछ नहीं होता ना। अभी जो हमने नेशनल गेम्स में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, हुकूमत को चाहिए कि और मतलब और कुछ ना, सिर्फ हमारी प्रिसिशन के लिए एक अवार्ड सेरेमनी मतलब रख देते हमारे लिए, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाता। लेकिन वो भी हमारे सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद कासिम साहब ने किया था। मैंने भी सुना है कि जो अनाउंसमेंट होती है, जो पैकेज होता है और अमाउंट भी बता दिया जाता है कि 30,000 या 40,000 या 10,000, मतलब जो भी अमाउंट होती है, अनाउंसमेंट ज़रूर होता है, लेकिन आप तक नहीं आते। सच है ये बात? ये सच है। हमें कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे लिए 5 लाख का ऐलान किया है, 10 लाख का, 1 लाख का ऐलान किया है, अभी तक हमें नहीं मिला है। सही। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट बलूचिस्तान से कि खुदारा आपको मतलब कोऑपरेट करे? मतलब हम लोग इतने मेहनत कर रहे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए कि एक दिन हम लोग
اپنے ملک کا نام روشن کرے. تو ہم لوگ کیسے کریں جب تک ہمیں کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا, پیچھے سے ہمارا جو بیک اپ ہے وہ اسٹرانگ ہی نہیں ہے, تو کیسے ہم لوگ مطلب آگے جائے. بھی اگر نیشنل مطلب انٹرنیشنلی ہم لوگ جائے تو اوبویسلی ادھر بہت زیادہ خرچہ ہوگا, کچھ پلیئرز نہیں جا سکتے تو ہمیں ٹیم بنا کے جانا پڑے گا. تو اس طرح ہمارے جو سیکٹری ہے وہ بھی مطلب ایک حد تک کر سکتے, اس سے آگے بھی مطلب ان کے بھی وہ ہے نا. پھر اس طرح میں چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ جو حکومت ہے یہ ہمیں سپورٹ کرے, ہم لوگ آگے جائیں. نیشنل ہم لوگوں نے کھیل لیا, اب ہم لوگ چاہتے ہیں انٹرنیشنل میں جائے, اولمپکس میں جائے, سیف گیمز میں جائے. تو اس طرح ہمیں تھوڑے سے سپورٹ کرے وہ لوگ, تھوڑے سے نہیں پورا سپورٹ کرے, ہمیں اسپانسر کرے تاکہ ہم لوگ جائے, اور انشاءاللہ ہم لوگ میک شور کریں گے کہ ہم لوگ ادھر سے جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور آپ کے پیرنٹس بھی کہتے ہوں گے کہ کوئی آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا, کوئی کوپریشن نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. اگر مطلب ہمیں ادھر سے کچھ مل جاتا تو شاید امی بھی یہ نہ کہتی کہ ہم لوگ وہاں پہ فضول میں جا رہے ہیں. تو ابھی ہم لوگ, ہماری امی یہی کہتی ہے ہمیشہ کہ اتنے سالوں تم گئے ہو, تمہیں کیا ملا یہ وہ. لیکن امی کو کیا پتا کہ ہمیں اسپورٹس سے کتنی کانفیڈنس ملتی ہے, ہمیں کتنا فائدہ مل رہا ہے, کتنی بینیفٹس مل رہے ہیں ہمیں. بالکل. اور ام البنین آپ نے اچیو کر لیا نیشنلی, تو آپ نے اچیو کر لیا ماشاءاللہ سے. تو آگے آپ کے گولز کیا ہیں, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ خود کو 5 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں چاہوں گی کہ میں 5 سال کے بعد اولمپک میں کھیل کے آئی ہوں اور اولمپک میں نے گولڈ میڈل لیا ہو. یہ میرا ڈریم ہے. تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں کی بھی. بالکل صحیح. اور کوئٹہ میں فینسنگ گیم کے فاؤنڈر کون ہیں؟ فینسنگ گیم کے جو فاؤنڈر ہے وہ حاجی محمد قاسم صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور کتنی برانچز ہیں آپ کے کوئٹہ میں؟ ماشاءاللہ 6-7 برانچز ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جس پہ کام ہو رہا ہے وہ شایان فینسنگ اکیڈمی ہے, جس میں ہم لوگ بھی پارٹیسپینٹس ہیں. اچھا. کوئی اور فیمیل آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں کوئی اور نوجوان, تو آپ ان سے کیا کہیں گی, یا وہ کیسے آپ کو ایکسیس کرے, کیسے ریچ کرے آپ لوگوں کو؟ تو ہمارا جو سیکٹری ہے ان کے پاس وہ جو ہمارا فیس بک کا آئی ڈی ہوتا ہے, اس پہ وہ لوگ میسیج کر دیتے آنے کے لیے. تو اس کے تھرو وہ لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا جو اکیڈمی ہے وہ ایوب اسٹیڈیم کے اندر ہے. اچھا. مطلب اکیڈمی میں آ کے ہم سے بات کرے آگے ٹریننگ وغیرہ کے بارے میں. اور مطلب ایڈمیشن لینا پڑے گا, پھر پروسیس ہوتا ہے ایک لیگلی, پھر فیس کتنی ہوتی ہے اس کی؟ فیس اسٹارٹنگ جو ہے وہ مطلب جو ایڈمیشن فیس ہوتا ہے نا وہ 5,000 کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر منتھلی جو ہے وہ 2,000 اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا. ابھی آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ بھی دے رہی ہیں فیس منتھلی؟ نہیں. اچھا. پھر یہ پیکیج ہوتا ہے؟ یہ پیکیج ہوتا تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب فیس وغیرہ نہیں تھی. تو ہم لوگ پرانے پلیئرز ہیں نا, تو ابھی جو نئے آ رہے ہیں تو ان کے لیے فیس. اور یہ ضروری ہے کہ چلانا بھی ہے ایک سسٹم کو. ہاں نا, کیونکہ اکیڈمی کو چلانا ہوتا ہے. جدھر ہم لوگ ٹریننگ کرے وہاں کی بھی فیس ہوتی ہے, ہم نے ان کو فیس دینا ہوتا ہے نا, جدھر ان کی جگہ ہوتی ہے, پھر ان کے لیے ہم لوگ فیس لیتے ہیں. اچھا. ام البنین فینسنگ گیم ایک تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ نا کہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے, اور پورا اگر یونیفارم کی بات کریں تو کور بھی ہوتا ہے یونیفارم, اور چہرہ بھی پورا کور ہوتا ہے, تو ڈر نہیں لگتا, گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ کو؟ اسٹارٹنگ میں جب میں نے دیکھا تھا نا, یہ گیم ہمارے کالجز سے اسٹارٹ ہوئی تھی. مطلب جو کالجز میں تھے ہمارے کیمپ لگے تھے, تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا یہ گیم. پھر جب ہم نے اکیڈمی جوائن کیا, پھر اکیڈمی میں سب سے پہلے میں نے ان کا یونیفارم دیکھا, جو کہ بہت زیادہ پیارا یونیفارم ہے. مطلب اوور آل اگر میں دیکھوں سارے اسپورٹس کا دیکھوں, سب سے پرفیکٹ جو ہے ایک پیارا یونیک یونیفارم جو ہے وہ فینسنگ کا ہے. اور اس کے جو فیبرک ہے وہ بھی ایسے اس کا بہت موٹا ہوتا ہے کہ اس میں سوٹ نہیں لگتی. اور اس کے علاوہ جو ہمارا منہ اور ہاتھ ہوتا ہے, ہاتھ تو گلوز سے مطلب بند ہوتے ہیں, اور منہ جو ہے ہمارا ماسک سے بند ہوتا ہے. تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں بالکل بھی نہیں لگتی ہے. اس کے علاوہ جو کراٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں منہ وغیرہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, منہ پہ لگتے, کدھر ادھر لگ گیا. اچھا. میں نے سنا ہے کہ جب کوئی دوسرا پلیئر آپ کو ہٹ کرتا ہے تو نشان بھی لگتے ہیں جسم پہ, تو وہ مٹ جاتے ہیں یا تھرو آؤٹ لائف ہوتے ہیں اس میں کیا؟ یہ نشان تو مٹ جاتے ہیں. وہ ایک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نو پین نو گین, جب تک ہمیں پین نہیں ہوگا ہم لوگ گین نہیں کر پائیں گے. تو نشان ہوتے ہیں, وہ ٹیمپرلی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ مٹ جاتا ہے جسم سے. اچھا. ام البنین, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے یا بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, چاہے وہ بلوچ ہو, پٹھان ہو, سندھی ہو, سرائکی کوئی بھی ہو, آپ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر وہ فینسنگ گیم میں آنا چاہتی ہیں یا کسی بھی اسپورٹ میں آنا چاہتی ہیں ایز بینگ اے فیمیل؟
تو میں ان سب کو سب سے پہلے میں ان کے فیملیز کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے فیمیلز کو، خاص طور پر لڑکیوں کو جو اتنے انٹرسٹڈ ہے اسپورٹس میں، ان کو آپ آگے آنے کی اجازت دے دیں تاکہ پھر وہ آگے جا کے آپ کا نام روشن کریں. مطلب ابھی جب ہم لوگ جیتے ہیں تو ہمارا نام آتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ ہمارے والد کا نام آتا ہے، تو ان کا نام ہمارے ساتھ روشن ہو رہا ہے. تو میں پیرنٹس سے، فیملی والوں سے اور خاص طور پر معاشرے سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو جج نہ کرے جلدی، اور ان کو اجازت دے، ان کو تھوڑا سا مطلب اپریشیٹ کرے کہ وہ لوگ ہر فیلڈ میں آگے جائے، اسپورٹس میں، اسٹڈیز میں. مطلب 10ویں تک 11ویں تک پڑھ کے ان کی شادی نہ کرائے، ان کو آگے اجازت دے تاکہ ان کے اندر وہ کانفیڈنٹ آئے لوگوں کو فیس کرنے کی. اور اس کے علاوہ میں لڑکیوں سے، نوجوانوں سے، خاص طور پر فیمیل سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی تھوڑا اپنے لیے اسٹینڈ لیں. جب تک آپ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گے تو تب تک فیملی والے بھی مطلب کہیں گے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو منع کر دیا، یہ منع ہو گئی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے پہلے اسٹینڈ لیں، پھر آپ اپنے فیملی والوں کے لیے یہ بات ظاہر کریں کہ آپ نے ان کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا آپ کو جانے کا، تو آپ وہ ان کے سامنے ظاہر برقرار رکھیں. ہاں بالکل. اور ایز اے گرل ہمیشہ آپ لوگ یہ ٹرائی کریں کہ آگے جانے کے لیے جتنا بھی ہو سکے آپ کوشش کریں. فیملی والے کے مطلب جو فیملی والے ہیں ان سے بات کریں. اس کے علاوہ جو ہم لوگ کبھی کبھار میں جب اکیڈمی سے آتی ہوں نا، تو ہم لوگ ہمیشہ جب ٹریک سوٹ پہنتے ہیں تو اس کے بعد عبایا یا برقع وغیرہ پہنتے ہیں نا، تو ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ایسی لڑکیوں کو مطلب تنگ نظروں سے مطلب دیکھتے ہیں نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کدھر سے آ رہے ہیں اس طرح، کیونکہ ہماری سوسائٹی اسٹارٹنگ سے ججمنٹل ہے نا، وہ لوگ جج کرتے بہت جلدی. تو میں اوبویسلی سوسائٹی والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اتنے جلدی جج نہ کریں لڑکیوں کو، کیونکہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور. ہو سکتا ہے بہت سی مجبوریاں ہو سکتی ہے. تو بس یہی ریکویسٹ ہے اور یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ آگے آئے اور آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ٹھان لو تو. بالکل آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ٹھان لو تو. بہت شکریہ ملورین، بات کر کے بہت اچھا لگا، موٹیویشن دیکھنے والوں کو ملی. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی بات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، جو سوچتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے معاشرے کا آتا ہے، مسئلہ ہمارے قبائل کا آتا ہے، مسئلہ ہماری فیملیز کا آتا ہے. پیرنٹس کی بھی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہ مردوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہر اٹھنے والی نگاہ کو دیکھتے ہیں. تو معاشرے سے یہی اپیل ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے ڈیزرونگ پلیئرز کو خدا را آپ ان سے ملیں، آئیں، بیٹھیں، ان کی مسائل حل کریں. اگر ان کی مسائل ہیں تو حل کریں، اگر ان کو آگے جانا ہے سپورٹ کریں، کیونکہ ان کے جو خواب ہیں، ان کی جو ڈریمز ہیں وہ ہائی لیول تک جانے کے ہیں. اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سلام ہے ان کو کہ وہ اپنی مدد. آپ اب تک گولڈ میڈلسٹ بن گئی ہیں، چاہے وہ سلور میڈلسٹ ہوں، چاہے وہ کوچ ہوں. سب ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فنڈ ان کو نہیں مل رہا، چاہے اناؤنسمنٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہاں تک ان تک نہیں پہنچ رہا. تو خدا را آپ ان کی طرف دیکھیں، کیونکہ یہ معمار ہیں ہمارے، یہ اثاثہ ہیں ہمارے. جب تک سپورٹ ہمارے معاشرے میں زندہ رہے گی تب تک ہماری صحتیں بھی اچھی ہوں گی، ہم فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایسے ہی کسی ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.